السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین گرامی، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، عام طور پر زبان کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر خود بخود بنتی اور نکھرتی ہے۔ جب لوگ آپس میں رہتے ہیں، ایک ہی ماحول، ایک ہی ثقافت اور مشترکہ ضروریات رکھتے ہیں، تو وہ اپنی سہولیات کے لیے مخصوص الفاظ، انداز گفتگو اور لہجے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی الفاظ اور انداز نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے باقاعدہ زبان یا بولی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی خاص طبقے جیسے دربار، فوج، تاجروں یا خواتین کے اندر الگ ماحول کی وجہ سے ایک جدگانہ طرز گفتگو بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک نئی زبان کیسے پیدا ہوتی ہے، اس بات کا جواب دیتے ہوئے جناب سعید احمد دہلوی اپنی فرنگ آصفیہ کے صفحہ نمبر 10 پہ فرماتے ہیں: جب کسی ملک کی خاص زبان میں دوسرے ملک کی زبان کے الفاظ داخل ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی نئی زبان کی بنیاد پڑی اور اصلی الفاظ کی بجائے نئے نئے الفاظ نے اپنا قدم جمایا، جن سے پرانی زبان کے لغات میں پستی اور جدید الفاظ میں ترقی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن ناظرین گرامی، دنیا میں ایک ایسی بولی بھی ضرور موجود رہی ہے جو دہلی کی بیگمات کے محدود سماجی ماحول میں پروان چڑھی اور جسے ہم بیگماتی زبان کے نام سے جانتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے بیگماتی زبان کا پس منظر۔ بیگماتی زبان کا پس منظر بیان کرتے ہوئے جناب محی الدین حسن صاحب اپنی کتاب دہلی کی بیگماتی زبان کے صفحہ نمبر 17 پر فرماتے ہیں: ہندوستانی عورتیں ابتدائی سے پردے کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کیا کرتی تھی، اور پردہ ہی دراصل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے عام اردو اور بیگمات کی اردو میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ بیگمات جو زبان بولا کرتی تھی، اس میں ان کے سماجی زندگی کی جھلکیاں ہم کو صاف صاف دکھائی دیتی ہیں۔ وہ زبان کے قواعد و ضوابط سے ابتدا میں ناواقف تھیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ایک محدود ماحول اور فضا میں بسر ہو رہی تھی، جو ایک دائرے کے اندر ان کو گھیرے ہوئے تھی، یعنی ان کی زبان قلعہ اور کوٹھیوں سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اسی لیے ان کی زبان پر باہر کی زبان کا، یعنی مردوں کی زبان کا اثر نہیں پڑا تھا۔ شمالی ہند میں قلعہ معلیٰ کی بیگمات اپنی لڑکیوں کو بڑا سخت پردہ کروایا کرتی تھی اور ان کو کسی بھی غیر مرد کے سائے سے دور رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ شاہی قلعوں، کوٹھیوں اور محلات میں بیگمات کے لیے اندر کی جانب خاص طور سے زنانہ خانے بنائے جاتے تھے، اور بیگمات کی ساری زندگی اسی چار دیواری میں گزرتی تھی۔ ہر قسم کی رسومات جو زندگی کا جز تھیں، یعنی شادی، بیاہ، موت، مٹی، سب کچھ اسی چار دیواری کے اندر انجام پاتے، اور کنواری لڑکیوں کو غیر یعنی باہر سے آنے والی دوسری بڑی بوڑھیوں سے بھی پردہ کروایا جاتا تھا، تاکہ ان کے بارے میں کوئی غیر غلط رائے کا اظہار نہ کر سکے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میکے سے ڈولی آتی اور سسرال سے ڈولا نکلتا تھا۔ یہی اسباب تھے جو بیگمات کی عام بول چال کی زبان اور معیاری اردو زبان میں فرق پایا جاتا تھا۔ ملاحظہ کیجیے ایسے الفاظ جو ضروریات خانہ داری کے لیے ایجاد ہوئے۔ ایسے الفاظوں کی وضاحت کرتے ہوئے محترمہ وحیدہ نسیم اپنی کتاب عورت اور اردو زبان کے صفحہ نمبر 53 پر فرماتی ہیں: پکوان اور سرائی عورتوں کے فرائض میں سے اس دور سے شامل ہیں جب سے انسان نے کھانا اور پہننا سیکھا۔ عورتیں عہد ہجرت سے لے کر اب تک گھروں میں بیٹھ کر ہی کام انجام دے رہی ہیں۔ چونکہ اس کٹھن کام کے سلسلے میں انہوں نے بوقت ضرورت 20ویں چیزیں ایجاد کی، اس لیے ان تمام اشیاء کے نام عورتوں نے ہی واضح کیے جن کی ضروریات ان کو خانہ داری میں پڑی۔ مثلاً کنڈا، تسلا، تھالی، سینی، لگن، پرات، سب ایک ہی قسم کے ظروف کے لیے واضح کیے ہوئے الفاظ ہیں، لیکن یہ سب برتن اپنی ضروریت قطعی اور معروف میں الگ الگ ہیں۔ اس طرح دیگ، دیگچی، پتیلی، ہانڈی، ہنڈیا پکانے والے برتن ہیں، ڈوئی، کڑچھا، کفچا، کفگیر پکی ہوئی چیزوں کو ہانڈی سے نکالنے کے لیے چمچے نما چیزیں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ باورچی خانے میں کام کرنے والے برتنوں کو مناسبت سے عورتوں نے دلچسپ محاورے اور روزمرہ بھی بنا لیے ہیں۔ یہ ضرب المثال اور کہاوتیں جو اب اردو ادب میں عام ہیں، سچ پوچھیں تو باورچی خانے ہی سے نکل کر کتب خانوں تک پہنچی ہیں۔ مثلاً توے سے بنے ہوئے محاورے: توا سر سے باندھنا، کسی بات کا مستقیم ارادہ کر لینا، ہر بری بھلی کے لیے تیار رہنا۔ فقرہ: اگر ان سے جا کر بات کرنا ہے تو پہلے سر پر توا باندھ لو۔ توے کی بوند: غیر مستقل، ناپائیدار۔ توا جب تپ کر گرم ہو جاتا ہے تو عورتیں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ روٹی پکانے کے قابل ہوا ہے یا نہیں، تو اس پر پانی کی بوند ٹپکاتی ہیں تو فوراً بھاپ بن کر اٹھتا ہے۔ اس سے یہ محاورہ بنا ہے:
اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کا ارادہ تو توے پر کی بوند ہے۔ جلتے توے پر بیٹھنا، جلتے توے پر بیٹھنا یا چلنا سچائی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس سے یہ محاورہ بنا، فقرہ: اگر تم جلتے توے پر بیٹھ کر بھی اس کو چور کہو تو میں یقین نہ کروں۔ مزید ملاحظہ کیجیے عورتوں کی زبان کے ایسے الفاظ جن کے ہم معنی الفاظ موجود نہیں ہیں۔ بکل مارنا، دوپٹے کو سر سے کس کر اوڑھنا۔ فقرہ: اے بھی سنو تو، یہ الٹی بکل مار کر کہاں چلے؟ انگڑ کھنگڑ، کاٹ کباڑ فالتو سامان۔ فقرہ: ذرا میں یہ انگڑ کھنگڑ سمیٹ لوں تو اطمینان سے بیٹھوں۔ اٹنگا، وہ کپڑا جو جسم سے اونچا ہو یا پاجامہ جو ٹخنوں سے اوپر ہو، کرتا جو لمبان میں کم ہو۔ فقرہ: یہ اٹنگا پاجامہ جس طرح غریب کی ماما۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔